Studio 5, an Islamic record label. روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان تھا جو بہت خوبصیرت بڑا نیک پرہیزگار اور عابد تھا، اور یہ بات مشہور تھی کہ اس کے پاس حضرت خضر علیہ السلام تشریف لایا کرتے ہیں اور ملاقات کیا کرتے ہیں۔ یہ بات ہوتے ہوتے وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نیک آدمی تھا، اس نے نوجوان کو بلا لیا اور کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں، ملاقات کریے، یہ سچ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل یہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا اب جب وہ تشریف لائیں تو انہیں تم میرے پاس دربار پر بھی لے کر آنا، میں بھی ان سے شرف ملاقات چاہتا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے تو وہ نوجوان لے کر انہیں بادشاہ کے پاس لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی بالکل۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ بتائیے، میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ باتیں تو میں نے بہت عجیب دیکھی ہیں، لیکن ان میں سے ایک میں سناتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بہت زمانے پہلے ایک ایسے مقام سے گزرا کہ جہاں ایک بڑا آباد اور بڑا خوبصورت شہر تھا اور وہاں پر لوگ آباد تھے۔ میں نے ایک باشندے سے پوچھا کہ یہاں پر یہ شہر کتنے عرصے سے آباد ہے؟ اس نے مجھے بہت حیرت سے دیکھا اور اس نے کہا کہ یہ تو بہت پرانا شہر ہے، بہت پرانا، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے ہیں کہ یہ شہر بہت پرانا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی مقام سے کوئی 500 سال کے عرصے کے بعد گزرا تو وہاں پر وہ شہر نہیں تھا بلکہ ایک جنگل تھا۔ ایک شخص وہاں پر درخت کاٹ رہا تھا، میں اس کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر جنگل ہے، یہاں پر کچھ سال پہلے ایک شہر ہوا کرتا تھا۔ تو اس شخص نے غور سے دیکھا اور ہنسا کہ میں نے تو کبھی نہیں سنا اور نہ دیکھا ہے، اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ یہاں پر زمانوں سے یہ جنگل ہی ہے، کوئی شہر یہاں پر نہیں ہوا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوئی 500 سال کے عرصے کے بعد پھر اسی مقام سے گزرا تو وہاں پر جنگل بھی نہیں تھا، ایک دریا بہہ رہا تھا اور ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میں جب اس شخص کے پاس سے گزرا تو اس سے پوچھا کہ یہاں پر دریا اتنے عرصے سے ہے، یہاں پر ایک جنگل ہوا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جنگل؟ یہاں تو کبھی بھی کوئی جنگل نہیں تھا، یہاں پر تو اسی طرح سے دریا تھا، نہ مجھے معلوم ہے نہ میرے آباء و اجداد کو، بلکہ میرے آباء و اجداد یہاں پر دریا پر مچھلیاں پکڑنے آیا کرتے تھے، کبھی ایسا نہیں سنا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوئی 500 سال کے عرصے کے بعد پھر وہاں سے گزرا تو وہاں پر نہ شہر تھا، نہ جنگل تھا، نہ دریا تھا، بلکہ ایک چٹیل میدان تھا۔ وہاں ایک شخص گزر رہا تھا اونٹ پر سوار۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر ایک دریا ہوا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ میں تو حیران ہوا تمہاری بات سن کر، یہاں تو کبھی بھی دریا نہیں تھا، میں تو زمانوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے آباء و اجداد یہاں سے گزرتے رہے ہیں، یہاں پر ایک چٹیل میدان ہوا کرتا تھا، یہاں پر تو یہ چٹیل میدان ہی ہے، نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی جنگل تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر اس کے بعد 500 سال کے عرصے کے بعد وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شہر آباد ہے جو پہلے والے شہر سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے، بہت لوگ وہاں پر آباد ہیں، بڑے بڑے خوبصورت وہاں پر گھر بنے ہوئے ہیں۔ میں ایک باشندے کے پاس سے گزرا اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر ایک میدان ہوا کرتا تھا، یہ شہر کب آباد ہوا؟ اس نے کہا کہ یہاں پر زمانوں سے میں اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے یہاں پر رہ رہا ہوں، میرے آباء و اجداد نہ جانے کب سے یہاں پر رہ رہے ہیں، میں نے تو یہاں پر کبھی بھی کوئی چٹیل میدان نہیں دیکھا، یہ تو شہر ہی تھا اور اسی طرح سے موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ بات سنائی تو بادشاہ بہت حیران ہوا اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور پھر قیامت تک
آتے رہیں گے اس دنیا سے. یہ دنیا ایک رہ گزر کی مانند ہے، یہاں سے گزرتے رہیں گے. ایک سرائے کی مانند ہے جہاں پر کچھ دن رہیں گے اور پھر اپنے اصل مقام کی طرف چلے جائیں گے. لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس عارضی دنیا کو، جو ہماری عارضی رہائش گاہ ہے، ہم اسے سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ ہماری گزرگاہ ہے. یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پھر اپنے اصلی مقام کی طرف جانا ہے.